بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہ کبھی بیماری ہوگی اور نہ کبھی مالی پریشانی ہوگی۔ فجر کے وقت میں اس سورت کو پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو دنیا کے تمام خزانے حاصل ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان انشاءاللہ نہ تو کبھی بیمار ہوگا اور نہ ہی اسے کوئی مالی پریشانی ہوگی۔ ایسی صورت کے جسے آپ صبح فجر کے وقت میں 41 بار پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ دنیا کے سارے خزانے آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ گھر میں، رزق میں اور مال و دولت میں خوب برکت ہوگی۔ ناظرین، یہ بزرگ دین کا آزمودہ عمل ہے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے احتجاب برتنے کا نام ہی بندگی اور عبادت ہے، اور اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے۔ عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل ناظرین یہ تمرین عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ناظرین، ارکان اسلام میں نماز سرفہرست ہے، اور ان تمام عبادتوں میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلوات یعنی نماز کا لفظ ذیلی حروف میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کے دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق نماز کے دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی زندگی میں سر کی اہمیت ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ ناظرین، اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ ایک انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 5 وقت نماز میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت تمام دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے، اور ایسے میں نرم و گرم آرام بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا ہی پر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس و شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن اور حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات اور تلاوت قرآن مجید کے اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جیسے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس اور مشہور کر کے سامنے آ جاتا ہے، یعنی کہ اگر فجر کی نماز پڑھی جانے والے قرآن بغور پڑھایا سنایا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار، تجلیات اور قرآنی فیض و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔
آدھے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت و فضیلت اور اس کی نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن اور احادیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ تمام کائنات، اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت، حکومت اور وسعت مراد ہے۔ سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ ناظرین کرام، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص فجر کا فریضہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی نماز یعنی فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ناظرین، ایک اور روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جو عشاء اور فجر دونوں کی نماز باجماعت ادا کرے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ افسوس کہ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، اور یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی ہونے کا عذر، لیکن ہمارے ہر بہانہ اور ہمارا ہر عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، جتنا مرضی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گیا، ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی تنگی آ جاتی ہے۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی اور لاپرواہی کا شکار ہیں۔ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر وقت صبح کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے تو فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، جبکہ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں تو انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نماز خیر و برکات سے معمور ہے۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخیرے اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا بہترین سبب ہے۔
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان دو نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے گھٹنوں کے بل گھسیٹے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر و برکات کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محفل کے انعقاد، لوح قرآنی کے تعویذ، اویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف توجہ ہوتے ہیں، لیکن نیکی کے اساس نماز کی طرف توجہ دینا گوار بھی نہیں کرتے۔ بلا شبہ ان تمام کارہائے خیر میں برکت کا عنصر موجود ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد اور لوح قرآنی کے نقوش گھر میں اویزہ کرنے سے خیر و برکات کا ہونا نماز کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے درمیان نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں موجود تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے کہ نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا کر جلا دوں۔ اللہ اکبر! ناظرین، کتنی بڑی وعید ہے، اور ہمارے نوجوان جو رات بھر موبائل پر مصروف رہتے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہر مسلمان کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں ناغہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کسی صورت قبول نہیں۔ یہ ایسی غلطی اور سستی پر مبنی گناہ ہے کہ اس پر جتنا لکھا اور بولا جائے وہ کم ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو خود قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معزز اور مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہوگا لیکن اس میں اٹکتا ہوگا اور پڑھنا اس پر کند ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل، تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسد تو بس 2 آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کاش مجھے بھی اسی کے مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کی تدفین کے وقت ان میں سے دو صحابہ کرام کو ایک کپڑے یعنی کفن میں جمع فرماتے اور دریافت فرماتے کہ ان میں سے قرآن مجید زیادہ کسے یاد ہے۔ جب ان دونوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے قبر میں پہلے اتارتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان سب کی گواہ رہوں گا۔
امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان تک یہ روایات پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان اس تالاب پر کھڑے ہوئے جیسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کی طرف ابھارا اور اس کی طرف ترغیب فرمائی کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈراتا ہوں۔ ناظرین، اس حدیث کو امام مسلم اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ انہی میں سے مروی ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے احکامات پر عمل کیا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا گمراہ ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جو اسے ترک کر دے گا وہ گمراہی پر ہوگا۔ ناظرین، اب تک کی تمام احادیث سے ثابت ہوا کہ فجر کے وقت کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے بغیر باقی نمازیں بھی بے اثر لگتی ہیں، اور قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر احکامات فرمائے ہیں۔ نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت بار بار بیان فرمائی گئی ہے، خواہ اللہ کا قرآن ہو یا حدیث کی کتب۔ ناظرین کرام، آئیے چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ آج کے جو وظیفے والی آیات میں آپ کو خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، ناظرین کرام، وہ سورۃ الفاتحہ کی آیات ہے۔ یہی ایک ایسی سورت ہے جو اللہ کے غضب کو بجھاتی ہے اور اللہ کی رحمت کو جوش دلاتی ہے۔ آپ نے اپنا یہ معمول بنا لینا ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ یہ وظیفہ فجر کے ہی بعد ہی کیا جائے۔ لیکن اگر فجر کے بعد کسی وجہ سے یا کسی کام میں مصروفیات کی وجہ سے آپ وظیفہ نہ کر سکیں تو آپ یہ وظیفہ کسی بھی اور نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے صرف کسی بھی نماز کے بعد آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ انتہائی فضیلت والی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ اللہ نے اس سورت کو ہر نماز میں لازمی قرار دیا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وہ کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک چھوٹی سی 7 آیات پر مشتمل سورت ہے، اور اب یہ بھی جان لیجئے کہ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ ہر طرح کی بیماری، سستی، کہلی، کمی کوتاہی، بے برکتی، بے اتفاقی، بے ثباتی اور بے رغبتی انشاءاللہ آپ کی زندگی سے بالکل نکل جائے گی۔ چند ہی دن کے لگاتار عمل سے انشاءاللہ قرآن کے اور اسلام کے اسرار انشاءاللہ آپ پر اشتہار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے خاص اور مقرر بندوں میں شامل فرما لیتا ہے، اور پھر اس کی تمام حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ اسے ایسے غیبی خزانے اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اسے عطا فرماتا ہے کہ جن کا گمان بھی کبھی اس کے دماغ اور خیال میں نہیں گزرا ہوتا۔ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ
عز و جل کے یہاں شرف قبولیت حاصل کرنے لگتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، چند ہی دن کے عمل سے انسان کی زندگی میں وہ تاثیر پیدا ہونے لگتی ہے کہ ایسا شخص اگر کسی بیمار کو 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرے تو اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ایسا انسان جو روزانہ فجر میں 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو دن بدن اس کے رزق میں، مال و دولت میں اور اس کی صحت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور ایسے انسان کے معاملات میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت شامل حال ہو جاتی ہے۔ الغرض ایسا انسان جو بھی اور جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ جس نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں خلوص دل کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔